السلام علیکم ناظرین، یہ خبرنامہ ضرور سنیں لیکن آواز دھیمی رکھیے گا کیونکہ امت مسلمہ سو رہی ہے۔ فلسطین میں جاری جہاد کے حوالے سے اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ خالد۔ اسرائیل نے غزہ میں مسلسل ناکامی کے بعد مغربی کنارے پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے غزہ پر بمباری کے لیے حماس کے 7 اکتوبر والے اٹیک کو جواز بنایا تھا اور عالمی میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ غزہ میں شہادتوں کی ذمہ دار حماس ہے۔ حالانکہ فلسطینی عالم محمد بن اسطل کے منظر عام پر آنے والے خط میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ حماس نے اسرائیل کے طے شدہ حملوں کی انٹیلیجنس ملنے کے بعد کارروائی میں پہل کی تھی۔ مغربی کنارہ غزہ سے الگ بہت دور فلسطین کا ایک حصہ ہے جہاں نہ حماس کی پاور ہے اور نہ وہاں سے اسرائیل پر کوئی اٹیک ہوا، لیکن اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں ایک ماہ میں وہاں بھی 200 سے زائد مسلمان شہید اور 2500 سے زائد شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے کا ایک حصہ فلسطینی اتھارٹی کے زیر اہتمام ہے جس کو دنیا اسرائیلی پٹھو کی حیثیت سے جانتی ہے۔ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ غزہ پر حملے کے لیے حماس کا نام استعمال کرنا محض ایک سازش تھی اور اسرائیل کا مقصد پوری ارض مقدس فلسطین کو ہڑپ کرنا ہے۔ دوسری خبر لیں کہ حماس کی سرنگوں کی آڑ میں پچھلے 7 دن سے غزہ کے تمام ہسپتال اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیل جو ویڈیوز میڈیا پر پیش کر رہا ہے وہ سب کی سب رد ہو چکی ہیں۔ غزہ میں اب تک 11,000 سے زیادہ شہادتیں ہو گئی ہیں۔ 57 اسلامی ممالک پرتعیش کمروں میں بیٹھ کر اجلاس کرنے کے بعد آج کی تاریخ میں بھی خاموش ہیں۔ دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چال چلی جا رہی ہے اور اس حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک بیان ہے کہ میں غزہ کے ہسپتالوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی طاقتور تنظیمیں اسرائیل سے جنگ روکنے کی اپیل کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جنگوں کو روکنے کی اتھارٹی کے نام پر بننے والی اقوام متحدہ جنگ رکوانے کے بجائے اپیلیں کس سے کر رہی ہے؟ تیسری خبر نیتن یاہو کے حوالے سے۔ نیتن یاہو نے غزہ میں بدترین شکست کھانے کے بعد امریکہ اور یورپ کو اب اس جنگ میں گھسیٹنے کے لیے خود ساختہ پیش گوئی کرتی ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ اگر اسرائیل کو شکست ہوئی تو مسلمان مجاہدین کا اگلا نشانہ امریکہ اور یورپی ممالک ہوں گے۔ اس نے کہا کہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر قیمت پر یہ جنگ جیتنا ہے اور اس میں فتح کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ فاکس نیوز کے میزبان کی بے بسی دیکھنے والی تھی کہ وہ یہ تک نہ پوچھ سکا کہ کیا 1.25 مہینہ گزر جانے کے بعد اسرائیل کو اپنی شکست صاف دکھائی نہیں دے رہی۔ چوتھی خبر کہ فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں نے سینٹر فار کانسٹیٹیوشنل رائٹس CCR کی وفاقی عدالت میں امریکی صدر اور ان کی کابینہ کے 2 وزراء کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ یہ مقدمہ امریکی صدر جو بائیڈن، سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور سیکریٹری ڈیفنس لوئڈ آسٹن کے خلاف درج ہوا ہے۔ یہ مقدمہ غزہ میں مسلم نسل کشی کرنے والے اسرائیل کی حمایت کرنے کی وجہ سے دائر کیا گیا ہے۔ عدالت میں نسل کشی کے مرتکب افراد کو ہتھیار اور دیگر مواد فراہم کرنے کی نشاندہی کرنے کے ثبوت بھی پیش کر دیے گئے ہیں۔ آخری شرمناک خبر مصر کے اسرائیل غلام بارڈر رفح سے، جہاں سے تمام آمد و رفت اسرائیل کی اجازت سے ہوتی ہے۔ ایک طرف مسلمان دنیا کے حکمران تمام تر قوت قاہرہ رکھنے کے باوجود فلسطینی شہیدوں کے لیے کفن اور زخمیوں کے لیے کھانا بھیجنے جیسے عوامی عمل تک محدود ہیں، تو دوسری طرف مصر اسرائیل نوازی میں بازی لے جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایران کی جانب سے 60 ٹن طبی ضروریات کے سامان کو رفح بارڈر کراس کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔